روکیں کہ اس کام کے لیے جمعرات کے دن ہمیں کال کریں. بالکل میں دم ضرور نہیں بتاؤں گا کہ یہ تو مذاق بن گیا، مسائل رہ ہی جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر بھائی ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیے بھائی. جی ایسا ہے کہ یہ سود کیا ہے، یہ سود کی ہم ڈیفینیشن کیا کریں گے؟ یعنی سود کی صحیح تعریف جی کیا کریں گے جی یا سود کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل یہی. قرآن کریم میں جو ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اردو زبان میں ہم سود کا لفظ استعمال کرتے ہیں. صحیح. یعنی ٹھیک ہے مولانا. ربا عربی میں ہے، سود فارسی میں ہے، ہماری زبانوں میں بیعت کہتے ہیں ہندی اردو میں. تو یہ سود جو ہے نا، اس کے بارے میں اب لوگوں نے خواہ مخواہ کی اردن پیدا کر دی کہ اس کی کیا تشریح ہے. تشریح کسی چیز کی بھی اگر لفظوں میں بیان کرنا چاہے الجھا ہی جائے گا معاملہ. حسن کیا، عشق کیا، علم کیا، کسی فلسفی سے حل نہیں ہوتا. جتنے الفاظ لکھ جائے مشکل بن کے بات حالانکہ سیدھی ہوتی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، پر بھی لفظوں میں بیان کرنا چاہے مصیبت بنتی جاتی. سود کیا کہ کوئی آدمی نقصان جو ہے نا اس کو خطرہ مول نہ لے کہ میں نے رسک نہیں لینا، میں نے صرف نفع لینا، وہ بھی متعین لینا، اور میعاد کے مقابلہ میں جتنی میعاد بڑھتی جائے گی اتنا میرا نفع بڑھتا جائے. یہ ہے سود. ان پڑھ بھی جانتا ہے کہ سود اور بیعت کیا. ان پڑھے لکھوں نے، دانشوروں نے بات کو الجھا دیا. طاہر بھائی ایک سیدھی بات ہے کہ جیسے جیسے میعاد بڑھتی جائے اس کے ساتھ وہ نفع بڑھتا جائے. نفع ہی لینا ہے، نقصان نہیں میں نے قبول کرنا، اور نفع بھی متعین. بس کلو قرض جرا نفع فربا. ہر وہ قرض سودے میں کریں آپ جیسے قسطوں میں کر رہے ہیں، نقدی چیز جو آپ اس پر کوئی نفع لے رہے ہیں نا، قرض پر، ادھار پر، وہ سود ہے. صاحب بات. ثمن الاجر، میعاد کی قیمت لینی، کتنا ٹائم دیا ہے اس کا میں نے یہ لینا. آپ کو رہ گئی اردو تو پیچھے، باقی جھگڑا تو لوگ ختم ہی نہ کرنا چاہتے. طاہر بھائی ایک اور بات ہے، یہ جو ہم کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتے ہیں، اس سے ہم شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، کیا یہ شاپنگ کرنا کریڈٹ کارڈ سے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی دو شکلیں ہیں بھائی جہاں تک ہم سمجھیں. کیا بھائی؟ ایک تو کریڈٹ کارڈ میں آپ کو ٹائم دیتے ہیں 45 ڈیز. ہاں جی ایسے ہی. آپ 2000 روپے میں یا بغیر ان کے مطلب سروس چارجز کے آپ کو وہ کریڈٹ کارڈ بنا کے دیتے ہیں. ہاں جی. اگر 45 ڈیز میں آپ ان کی رقم ادا کر دیتے ہیں تو ایک پینی آپ زائد نہیں ادا کریں گے. صحیح. لیکن اگر 45 ڈیز کے بعد آپ ادا کرتے ہیں تو سود ہی ہے نا. صحیح. جب یہ ہم 45 ڈیز میں اس کو پے کر دیتے ہیں تو پھر تو گڈ ہے. پھر سمجھے کہ ایک ادارہ آپ کو آنر دے رہا ہے کہ آپ کے پاس پلاسٹک منی ہے، آپ اسے کسی بھی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ کچھ سروس چارجز آپ سے لے رہا ہے. نہیں میرے بھائی، میں بات کلیئر کروں. یہ باتیں جو نا ایک شکل کو سادہ طریقے سے پہ یہ دھوکہ دینا ہوتا ہے. یہ کارڈ جو ہے نا، یہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے بڑی کوئی لعنت. اور اس پر مضمون آپ کو پڑھنا چاہیے جنوائے وقت میں کہ یہ دھوکہ ہے بینکوں کا، کہ لوگوں کو جکڑ لیا، بیوقوف سمجھتے میرے پاس کارڈ ہے، خرچ کرتے جاتے ہیں. اور اس سے جو عورتوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا بیان ہی نہیں کر سکتا. اتنی لڑکیاں پیچھے پڑ گئے، آپ کے پاس کارڈ ہیں، یانے کرتی ہیں. بس میں اس سے زیادہ بیان نہیں کرتا. خدا کے لیے چھوڑے، اس کے کچھ نہیں. یہ سب خبیث لوگوں نے یہ فتنے ایجاد کیے کہ وہ سمجھتا میرے پاس کارڈ ہے، اندھا دھند خرچ کرتے جاتے ہیں، کوئی نفع. بالکل دوں گا یہاں تقسیم کرنا، سب لوگوں کو دینا. جو ایک معیشت دان نے، بینک کے آدمی نے لکھا کہ یہ کارڈ کیا، صرف دھوکہ. لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا کہ وہ ڈکڑے جاتے ہیں، خرچ کرتے جاتے ہیں. پتہ تو اس دن چلے گا نا جب پھر جی فرمائیے پڑے گا. ایسے ہی. طاہر بھائی یہ جو دیکھیں، جب کریڈٹ کارڈ سے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو وہ اس کے اگینسٹ 50 روپیز پہ ایک پوائنٹ دیتے ہیں جس کی ورتھ ہوتی ہے 50 پیسے. وہ جو پوائنٹ دیتے ہیں ان کو یوز کرنا وہ کیا سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ وہ ظاہر ہے مولانا نے جیسا فرمایا کہ سارا ایک سیٹ اپ ہی ایک غلط نظریے پہ بنا ہوا ہے. یعنی اس کو یہ سمجھنا خنزیر کی بوٹیاں ہے کہ بوٹی کا کیا پوچھیں گے. یہ معاشی نظام سارا خنزیر ہے، اور اس کی ایک ایک بوٹی کا لگا ہے، پوچھتے رہا یہ کیا یہ کیا. یعنی یہ سب میں چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں کہ سٹی بینک فیصل آباد کے جو بڑے مینیجر ہیں نا، ان سے ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ آپ 2.5% جو ہم خریداری کرتے ہیں تو اس پہ ہم سے 2.5% کس چیز کا لیتے ہیں، جبکہ سالانہ آپ 2000 یا 4000 روپے ہم سے کارڈ رینیو کرنے کے سروس چارجز بھی لیتے ہیں. تو وہ جواب نہیں دے سکے. میں نے کہا یہ تو دیکھیں آپ مجھے آنر نہیں دے رہے، بلکہ اگر میں کریڈٹ کارڈ لے کے جاتا ہوں تو دکاندار میری طرف بعد میں دیکھتا ہے
کہ یہ ایک طرح سے غریب آدمی آ گیا کہ جس کے پاس براہ راست رقم نہیں ہے دینے کے لیے, لہٰذا یہ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہا ہے. ارے جنہوں نے کئی دکانوں پر پڑھا انہوں نے لکھ کر لگا دیا کہ ہم کریڈٹ کارڈ نہیں قبول کریں گے. یہ جو نا پٹرول پمپ وہاں لکھا ہوا کہ ہم نہیں دیں گے. اور پھر ایک اور بھی آپ کو اگزامپل دیں, ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ میں نے استعمال کیا 30,000 کچھ روپے بنے. بات سن رہے ہیں آپ؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ 30,000 روپے میں نے جمع کرا دیے, اب کچھ روپے باقی تھے. مہینے کے بعد مجھے نوٹس آ گیا کہ ہمارے ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ساری رقم آپ چکتی کریں گے, چونکہ آپ نے ساری رقم پے نہیں کی اس لیے ساری رقم پر انٹرسٹ پڑے گا. اللہ, یعنی ان کی باریک باریک کچھ اس طرح کی شکیں ہیں کہ انسان اس میں, جیسا کہ مولانا نے فرمایا نا, کہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے. نہیں میرے عقیدت مند ہے بیٹے کی طرح بینک کے افسروں نے کہا اور نہ بینک کا نام لے, خدا ہم دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, پہلے پھنسانے, جب پھنس جاتا پھر پتہ چلتا ہے, دہانی نہیں سوچتے. مولانا یہ شیک دیکھیں کہ اگر 30,030 روپے ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ میں لمسم 30,000 روپے جمع کرا دیتا ہوں اور 30 روپے آپ نے ود ان 45 ڈیز نہیں جمع کرائے, تو آپ پہ انٹرسٹ جو ہے وہ پورے 30,000 کا بھی پڑے گا. ہونا یہ چاہیے کہ 30 روپے پر جو 2 پیسے 3 پیسے بنتے ہیں وہ مانگے, جو اصولی بات بنتی ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اور 2-4 روپے تو آپ کے پاس کھلے بھی نہیں ہوں گے, نہ بینک والا لے گا, تو آپ اس کو اگر بقایا جات میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سارے پائی لگا کے نا انٹرسٹ آپ پہ تو لیں گے. چلیں, بہت شکریہ بھائی آپ کے کال. جان چھڑانے قسطوں وغیرہ سے, ورنہ سب مصیبت. مولانا